آمد حضور ہو گئی اور کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والضحیٰ کا چہرہ واللیل کی زلفیں، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علی وقار، آج نور کی بات ہوگی، اور جب نور کا ذکر ہوتا ہے اور جب نور کا تصور آتا ہے ذہن میں، تو نور صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو اس چاند کے ساتھ ایک نور کا چاند بھی آ جاتا ہے، اور اس نور کے چاند کا اس دنیا میں تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیتا ہے کہ محبوب، میں نے آپ کی وجہ سے دنیا کو رنگا رنگ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا، اور اپنے حبیب علیہ السلام سے اس دنیا کو رنگا رنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر چرند پرند، آسمان زمین، ستارے، کہکشائیں، سمندر، پہاڑ، کیا کچھ نہیں بنا دیا۔ حضور علی وقار، یہ ایک محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کے لیے وہ سب کچھ بنا دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بات محبت کی جب ہم بات محبت کی کر رہے ہیں تو محبت انسان اس دنیا میں جب کر لیتا ہے تو اس کو عیب نظر نہیں آیا کرتے۔ مطلب کہ انسان اس دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب کے عیب نہیں نظر آیا کرتے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کسی عیب کے بغیر بنایا، وہ نور ہے، دو جہان ان کی وجہ سے چل رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بغیر عیب کے اپنے حبیب کو بنایا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت، ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی محبت کی خاطر اس دنیا کو رنگا رنگ کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح الفاظوں میں فرما دیتا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے بھی آقا کریم علیہ السلام پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تم بھی ان پر درود السلام پڑھا۔ ہمیں اس دنیا میں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں 1450 سال پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے آ کر ہمیں وہ درس دیا جس سے معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ہر اس چیز کا درس دیا جو کہ اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو زلفیں دی، با کمال دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حسن دیا، با کمال دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نالین دیے، با کمال دیے۔ یار آپ سوچیں تو صحیح، اگر ہم صرف بات کریں نالین کی تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ایڑی ماری، وہاں سے پانی جاری ہو گیا، اور وہ پانی آج تک چل رہا ہے۔ یار وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے، اور جو اللہ کے محبوب تھے، آپ دیکھیں انہوں نے اسلام کے خاطر کیا کیا کچھ نہیں کیا، اسلام کو بچانے کے خاطر کیا کیا کچھ نہیں کیا، اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ ہم نے طائف کا واقعہ دیکھا، ہم نے غزوہ بدر دیکھا، ہم نے غزوہ حنین دیکھا، ہم نے سارے غزوات دیکھے،
حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی کو دیکھا کہ آپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. کیا حضور علیہ السلام کے پاس کسی چیز کی کیا آپ چاہتے تو نہ آتی، لیکن آپ نے ہم انسانوں کے لیے، وہ ہم جیسے نہیں نہ ہم ان جیسے، اس بات کو واضح کر لینا چاہیے کہ وہ نور ہے، نہ ہم ان جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہیں. اللہ آپ فرماتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نور بھی بنایا تو نور میں بھی سب سے افضل بنایا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے محبت کی، اپنے حبیب کو جو دیا باکمال دے دیا. تو آج ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو کوئی نہیں پکڑتے. ہم نور، آپ ربیع الاول کا چاند، اپنا ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا. ربیع الاول میں یہ چیز آتی ہے کہ جی ہماری امت کا آدھا اتفاق اسی بات پر نہیں ہوتا کہ کیا حضور کو غیب کا علم تھا یا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا. حضور علی وقار اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو چاہا عطا کر دیا. انسان دیکھیں، آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ نہیں ہے، ہم اس چیز کے اندر کمپیریزن کرتے پھرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو کسی دوشیزہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس دوشیزہ کو اپنے سارے راز دے دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اس دنیا کو رنگا رنگ کر دیا ہے. تو کیا اللہ نے اپنے سارے راز نہیں اپنے حبیب کو دیے ہوں گے؟ اور آج ہم لوگ اسی بحث کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا. یار ہم لوگوں کو صرف اور صرف اتنی بات، خالی نماز پڑھ لینا یا اللہ اور اس کے رسول کو ایک ماننا اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننا ہی اسلام نہیں ہے. بھائی ان کے احکامات کو بچا بھی تو لاؤ. ان کے احکامات جو انہوں نے دیے ہیں ان کو پورا بھی تو کرو، ان کو امپلیمنٹ بھی تو کرو. اور سب سے بڑھ کر کہ کیا اللہ کے رسول ہمارے یہاں اکثر ایک بات ہوا کرتی ہے کہ جی اللہ کے رسول نے اتنی مشکلات کاٹی، انہوں نے ہمارے لیے کاٹی. آج ہمیں دین پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے. ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس دنیا کو ہمیں پڑھنے کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتائیں. ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے دین کو پہنچانے میں ہم تک جو مشکلات دیکھی وہ دین کو پھیلانے کے لیے دیکھی. کیونکہ جب کرامت دکھانی ہوتی ہے تو وہ تو ان کے تو کرامت تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. وہ تو کرامت تو ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. لیکن سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین انہوں نے پھیلایا. انہوں نے بتایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں. آپ خود دیکھیں یار کہ سب سے بڑی بات ہے کہ کافر حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت کرنے سے پہلے آپ کو ایماندار تو مانتے تھے نا، کم از کم یہ تو مانتے تھے. کافر آپ کے پاس آ کے امانتیں رکھوایا کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں تو اعلان نبوت کرنے کے بعد وہی کافر تھے جو کہ آپ کے ساتھ چلنے پر بھی راضی، آپ کی بات بھی سننے کے لیے راضی نہیں تھے. کیا وہ مشکلات نہیں تھی؟ کیا ہم نے طائف کو نہیں دیکھا کہ طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ جب طائف والوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ کے حبیب کے جسم اطہر سے خون مبارک جب گرتا ہے تو جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں دبا دوں گا، آپس میں ملا دوں گا اور ان لوگوں کی پسلیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کے حبیب تھے نا، فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں مانیں گی مجھے. تو ذرا الوقار انہوں نے اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے. انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، وہ سب کچھ کر کے بتایا کہ اللہ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے. آپ خالی تبلیغ ہی کیا کرتے تھے کہ خالی تبلیغ کر دی
کہ جی اللہ نے یہ چیزوں کا حکم دیا، آپ نے امپلیمنٹ کر کے بتایا، اپنی عملی زندگی سے اس چیز کو کر کے دکھایا. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، میں کہتا ہوں اس دنیا کائنات قیامت آ سکتی ہے، حبیب علیہ السلام کی شان نہیں ختم ہو سکتی. یار دیکھیں نا، اس دنیا میں محبت کر لینا انسان تو عیب نہیں نظر آتا. اس پاک ذات ہستی کے اندر عیب ہے ہی نہیں. اور یار ہم لوگوں کا اتفاق ہی نہیں ہو رہا ایک بات کے اوپر کہ یار سب سے بڑھ کے دیکھیں یار، اللہ، ہم ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، پھر بھی ہم اتفاق نہیں کر پا رہے. ہماری قوم بٹ سے بڑھ چکی ہے، پہلے فرقوں میں بڑھتی ہے، نسلوں میں بڑھتی ہے، زبانوں میں بڑھتی ہے، بلا 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 کن کن چیزوں میں بڑھتی ہے. یار ایٹ لیسٹ یہ تو مانے کہ اللہ اور اس کے حبیب اللہ نے اپنے حبیب کو جو دیا سب سے نرالا دیا. یہ تو مانے کہ آپ کے پاس جو علم تھا وہ کسی کے پاس اس کائنات کے اندر علم نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے. ہم لوگ نعوذ باللہ، وہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، بے ادبی کرنا بہت عام سی بات ہو گئی ہے. لیکن علم ہو اور ادب نہ ہو تو علم آپ کو فرعون بنا جاتا ہے. آخر کروں گا کہ ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میداں وہ سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.